بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آئیے 2021 کے استقبال سے قبل اپنی زندگی کا محاسبہ کرتے ہیں۔ 2021 ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہمیں اپنے 2020 کا ضرور محاسبہ کرنا چاہیے۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ 2020 کے اندر ہم نے 365 دنوں میں کتنی نمازیں ادا کی، کتنی نمازیں قضا کی، اور ان نمازوں میں کتنا خشوع اور خضوع تھا؟ کیا وہ نمازیں ہماری مساجد میں ادا ہوئی، وہ نمازیں ہماری جماعت کے ساتھ ادا ہوئی یا جماعت کے ساتھ ادا نہیں ہوئی؟ کتنی سستی کی ہم نے؟ ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ہم نے جو روزے رکھے اس کے اندر کتنا خشوع اور خضوع تھا۔ ہمیں غور و فکر کرنا پڑے گا کہ 2020 میں جو ہم نے کمایا، اس کمائی کا ذریعہ حلال تھا یا حرام تھا۔ اسی طریقے سے ہمیں غور و فکر کرنا پڑے گا کہ 2020 کے اندر ہم نے اپنے بچوں کو کتنی دینی تعلیم دی، 2020 کے اندر ہماری زندگی میں کتنا دین آیا، 2020 کے اندر ہم نے سنت نبوی پر کتنا عمل کیا، 2020 کے اندر ہم نے اپنے علم سے کتنا فائدہ اٹھایا اور دوسروں تک کتنا پہنچایا، 2020 کے اندر ہم نے اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، ہم نے اپنے بڑوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، اپنے چھوٹوں کے ساتھ کیسی شفقت رکھی، 2020 کے اندر ہم نے اپنے پڑوسیوں کا کتنا خیال رکھا، اپنے مدرسے کا کتنا خیال رکھا، اپنے ائمہ کا، اپنے علماء کا، اپنے حفاظ کا، اپنے دوستوں کا، اپنے جاروں کا، اپنی بیوی کا، اپنے ماں کا، اپنے باپ کا کتنا خیال رکھا۔ ان چیزوں کے اوپر ہمیں محاسبہ کرنا پڑے گا، جبھی جا کر کے ہم 2021 کا استقبال صحیح معنوں میں کر سکتے ہیں۔ ہمیں غور و فکر کرنا پڑے گا اور ہمارے اندر جو کمی اور کوتاہی رہ گئی ہے 2020 کے اندر، ہمیں یہ کوشش کرنی ہے، عزم مصمم کرنا ہے، پختہ ارادہ کرنا ہے کہ 2021 کے اندر وہ غلطیاں ہم سے سرزد نہ ہوں، ہم سے وہ غلطیاں نہ ہوں۔ چھوٹی سے چھوٹی کمپنی بھی ہر سال اپنا محاسبہ کرتی ہے، ہر سال اپنا حساب نکالتی ہے اور وہ اس کے اوپر غور و فکر کرتی ہے، سوچتی ہے، سمجھتی ہے کہ ہم نے اس کمپنی سے اس سال کتنا نفع کمایا، کتنا نقصان کیا، اور اس کمپنی کے اندر ہم نے کون کون سے غلط فیصلے لیے اور کون کون سے اچھے فیصلے لیے، کن فیصلوں کو آگے بڑھانا ہے اور کن چیزوں سے ہمیں رک جانا ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی کمپنی کرانہ اسٹور کا مالک بھی سالانہ حساب لگاتا ہے، لیکن ہمیں ابدالآباد کی زندگی میں جانا ہے، چند سالوں کے بعد ہمیں قبر کی منو مٹی میں دب جانا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت جب ہم سے سوال کرے گا تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا اس چیز کا؟ ہم نے ابدالآباد کی زندگی کے لیے کیا تیاریاں کی ہیں؟ ہماری زندگی کا ایک اور سال ہم سے رخصت ہو چکا ہے، ہم اپنی زندگی دے کر کے بھی اس سال کو لوٹا نہیں سکتے ہیں۔ ہمیں غور و فکر کرنا پڑے گا کہ ہم سے کہاں کہاں غلطی اور کہاں کہاں چوک ہوئی، جبھی ہم نئے سال کا استقبال صحیح ڈھنگ سے کر سکتے ہیں۔ نئے سال کا استقبال پٹاخے پھوڑنا یہ نئے سال کا استقبال نہیں ہے، نئے سال کا استقبال ایک دوسرے کو مبارکباد دینا یہ نئے سال کا استقبال نہیں ہے، نئے سال کا استقبال یہ نہیں ہے کہ آپ خوشیاں منائیں اور خوب مٹھائیاں تقسیم کریں کہ نیا سال آ رہا ہے، نیا سال آ رہا ہے۔ نئے سال کا استقبال صحیح معنوں میں اس وقت ہوگا جب آپ اپنی زندگی کا مکمل محاسبہ کریں گے، کیلکولیشن لگائیں گے اور اپنی بری باتوں کو، بری عادتوں کو، بری خصلتوں کو چھوڑیں گے اور یہ تہیہ اور عزم مصمم کریں گے کہ 2021 میں یہ چیزیں دوبارہ نہیں ہوں گی، جب بھی آپ نئے سال کا صحیح طریقے سے استقبال کرنے کے قابل بنیں گے۔ اگر آپ کو اللہ رب العزت نے 60 سال کی زندگی دی ہے تو ایک سال آپ کی زندگی سے رخصت ہو چکا ہے، اب ہمارے پاس 59 ہی ہیں۔ اسی کے اندر ہمیں اپنی قبر کی تیاری بھی کرنی ہے، اسی کے اندر ہمیں اس قابل بھی بننا ہے کہ کیسے ہم اللہ کے سامنے اپنے
اعمال کو پیش کریں گے اور اپنے آپ کو پیش کریں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے ہم پیش ہوں گے، اس قابل ہم بنے ہیں یا ہمیں بننا ہے، اس کے اوپر غور و فکر کرنا نہایت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں سے ضرور فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی سے ضرور فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے موت سے پہلے زندگی سے ضرور فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ کام آنے سے پہلے خالی وقت سے ضرور فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے بیماری آنے سے پہلے صحت سے ضرور فائدہ اٹھا لینا چاہیے، اور غربت آنے سے پہلے مال سے ضرور فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ دوسری جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کا قدم اللہ کے سامنے سے ہٹ ہی نہیں سکتا جب تک وہ ان سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ زندگی کہاں گزاری؟ نمبر 2، جوانی کہاں لگائی؟ نمبر 3، مال کہاں سے کمایا؟ یعنی آپ نے جو مال کمایا ہے اس کمائی کا ذریعہ حلال تھا یا حرام تھا؟ اور نمبر 4، اس مال کو کہاں خرچ کیا؟ یعنی اس مال کے ذریعہ آپ نے غریبوں کی، یتیموں کی، بے سہاراؤں کی، طلاب کی، طالب علموں کی مدد کی یا نہیں کی؟ آپ نے اس کو صدقہ اور خیرات میں لگایا یا نہیں لگایا؟ یا آپ نے اس سے فلمیں دیکھی، آپ نے اس مال کے ذریعے آرکیسٹرا کیا، آپ نے اس مال کو جوا، سٹا، شراب اور دیگر غلاظات کے اندر لگایا؟ کیا کیا؟ کہاں خرچ کیا؟ اور آپ نے اپنے علم سے کتنا فائدہ اٹھایا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب ہمیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کے دینا ہے۔ اس جواب کی تیاری کرنا ضروری ہے۔ یہی 2021 آنے والا کہہ رہا ہے، چیخ کر کہہ رہا ہے، چلا کر کہہ رہا ہے، ہر اس شخص سے کہہ رہا ہے جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، ہر اس شخص سے کہہ رہا ہے جو عقل سلیم رکھتا ہے، جس کے پاس ذہن ہے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت اور قوت ہے۔ ہر اس شخص سے یہ 2020 گزرنے والا اور 2021 آنے والا چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو میرے دل میں آئی، میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کلپ کو شیئر کیجئے اپنے دوست، احباب، اعزاء، اقربا اور رشتہ داروں کے ساتھ، کیونکہ دینی باتوں کو پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ کل آپ ہو نہ ہو، لیکن یہ ویڈیو جہاں جہاں تک شیئر ہوتی رہے گی اس کا ثواب آپ تک پہنچتا رہے گا۔ ہمیں اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ آپ کا اگر کوئی سوال ہے تو ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں لکھیے یا ہمیں واٹس ایپ کیجئے۔ ہم آپ کے لیے 24 آورز ہر وقت اویلیبل ہیں، موجود ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو ہر سوال کا جواب تسلی بخش، تشفی بخش دیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔